السلام علیکم۔ آج ایک اور ایشو پہ بات کریں گے جو سب کا ایشو ہے، صرف ایک بندے کا نہیں ہے۔ جو بھی روشنی چاہتا ہے یا جس کے پاس لائٹ آتی ہے، بجلی آتی ہے، تو اس کے پاس بل بھی آتے ہیں۔ اور آج جیسے میں ڈیوٹی سے واپس گھر پہنچا تو دروازے پہ ایک چیز پڑی تھی، ایک پنا پڑا تھا۔ جیسے وہ میں نے اٹھایا تو میں تو پریشان ہو گیا، کیونکہ 300 یونٹ کا بل جو آیا ہوا تھا، 293 یونٹ تھے ایسے کچھ، تو اس کا آیا ہوا تھا 12,200 سم تھنگ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اتنا بل کیوں؟ پھر جب بیٹھ کے پڑھا تو اس میں 13 ٹیکسز تھے، سمجھ رہے ہو؟ 13 ٹیکسز، اور 6-7 ٹیکسز تو ایسے تھے کہ میں نے سمجھا یہ تو ایک ہی بات ہے، یہ دوبارہ دوبارہ کیوں لکھے ہیں، شاید ان سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ پھر ایک دوست ہے وابڈا میں ایس ڈی او لگا ہوا ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یار یہ سیم ٹیکس، یہ تو مسٹیک ہو گئی، آپ ان کو بتاؤ کہ یہ بل میں جو ہے ایسے سیم ٹیکس لگا کے اور بل بڑھا دیا ہے میرا۔ بولا ڈاکٹر صاحب اب تو کتنے یونٹ ہے؟ میں نے کہا اتنے آئے۔ تو اس نے بولا اب تو 12-13 ہزار بل آیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ کا بل اس سے بھی 7-8 ہزار اوپر آئے گا، جو سپٹمبر میں آپ کو موصول ہوگا۔ میں نے بولا کیوں؟ بولا اب حکومت تو رہی نہیں، کیئر ٹیکر کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے حکومت کو خطرہ ہے یا کچھ ہے یہ وہ، اور انہوں نے جو ہے ملک کو چلانا ہوتا ہے اور خود کے بھی خرچے نکالنے ہوتے ہیں، جو سب چیزیں جو پیسے دے، بس جو بھی ہے وہ میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگر آپ کو میں ٹیکسز کے نام بتاؤں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ میں شاید صحیح ہوں۔ ایک ٹیکس تو جی ایس ٹی ہوتا ہے، وہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، ہر چیز پہ، وہ چائے کی ڈبی پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور ماچس کی اس ڈبی پہ بھی لکھتا ہوتا ہے جی ایس ٹی جی ایس ٹی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، پھر ہے فیول الیکٹرکسٹی ٹیکس، الیکٹرکسٹی ڈیوٹی جس کو ای ڈی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے چوتھا ہے فیول پرائس ویریشن ٹیکس، مطلب کہ جو بل پیٹرول کی کمی میں اوپر نیچے ہوگا تو اس کی بھی ٹیکس ہے۔ اور پانچواں ہے یوزڈ یونٹ الیکٹرکسٹی ڈیوٹی، مطلب آپ نے 100 یونٹ استعمال کیے اس کا بل اور ہوگا، اور 102 یا 101 یونٹ استعمال کیا تو اس میں بھی بڑا ڈفرنس ہے۔ پھر چھٹا ہے ٹی وی ٹیکس، یہ تو چلو پرانا ٹیکس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں ہے کوالٹی ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، مطلب کوالٹی بجلی کی بڑھائی ہے، اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اس کی بھی ٹیکس ہے۔ آٹھواں کو تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور آٹھواں ہے فنانشل کاسٹ ٹیکس، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر ایکسٹرا چارجز ڈیوٹی۔ دسواں جو ہے ٹیکس وہ فردر ٹیکس، مطلب ان سب ٹیکسوں کے علاوہ فردر ٹیکس، چلو۔ پھر ہے 11واں ود ہولڈنگ ٹیکس۔ پھر 12واں نمبر ہے میٹر رینٹ، ہاں اس پہ میں تھوڑی بات کروں گا۔ جب بھی کوئی بندہ میٹر لیتا ہے تو اس کی میرے خیال میں چارجز ہوتی ہیں، جیسے میں نے ایک میٹر لگوایا تھا اس کے 6,500 انہوں نے چالی دی۔ اب خریدی ہوئی چیز پہ بھی کوئی رینٹ دیتا ہے؟ جو آپ نے چیز خرید لی، آپ کی ہو گئی، آپ کے نام ہو گئی، اس پہ بھی کوئی ٹیکس ہوتا ہے، رینٹ ہوتا ہے کیا اس کا؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ اور 13واں آخری ٹیکس ہے، مطلب کہ انکم ٹیکس، جو ہر بندہ سیلری پہ دے رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز پہ انکم ٹیکس وہ ہے۔ اب بل کے یونٹس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے پھر ان ایس ڈی او سے پوری ڈیٹیل لی اور پھر تھوڑا اس پہ اسٹڈی بھی کیا، ان کا تھوڑا بہت سمجھ کے پھر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 100 یونٹ چلتے ہیں تو 2,472 بل آئے گا۔ اگر 102 صرف 2 یونٹ اگر آپ نے بڑھا دیے تو آپ کو 1,040 روپے کا جھٹکا لگے گا، بل ہو جائے گا مطلب کہ 100 کا ہے 2,472 اور 102 یونٹ کا ہے 3,511 روپے۔ پھر ایسے 200 یونٹ کا بل جو آپ کا بنے گا وہ ہے 6,865، اور اگر آپ نے 202 یونٹ استعمال کر لیے تو پھر 1,038 روپے جو ہے آپ کے بڑھ جائیں گے۔ آپ کا اگر 200 یونٹ ہے تو اس کا بل الگ ہوگا۔ اگر 202 یونٹ، اگر ایسے 2 یونٹ مطلب کہ 100 سے اوپر، 200 سے اوپر، 300 سے اوپر، تو کم سے کم جو آپ کا بل بڑھ جائے گا وہ اس میں ڈفرنس 3,000 4,000 اور اس کا ہے۔ اگر 600 آپ کا یونٹ ہے، 600 یونٹ ہیں تو آپ کا بل تقریباً 39,000 اور سم تھنگ بنے گا۔ اگر 602 ہیں تو پھر 44,000 بنے گا۔ تو اس طرح یہ اتنے بلز اور اتنی ٹیکسز یہ وہ مطلب کہ کہاں سے نکلیں گی اور کون بھرے گا؟ اور باقی جو انکم ہے لوگوں کی، تنخواہیں وہی ہیں،
اگر ابھی کوئی زراعت سے منسلک ہیں تو ان کے جو مطلب کہ بیج اور یوریا وغیرہ یا جو باقی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں زراعت میں، یا ڈیزل وغیرہ جو مطلب کہ اس میں چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹریکٹر وغیرہ اور ٹویل وغیرہ اور یہ سب چیزیں، تو ان کے ریٹ دیکھو اور اس کے بعد جو ان کو پرائس ملتی ہے اس کے ریٹ دیکھیں. تو میرے خیال میں یہ تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا اور کب تک چلے گا. اللہ بہتر کرے گا سب کے لیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو ہم تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے. جہاں بھی رہو خوش رہو. اللہ حافظ.